بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اپنے دادا حضرت سید احمد گیلانی المعروف شیخ الہند شہید در جنگ بٹالہ کی سوانح حیات کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے خانپور قدیم کی تباہی کے احوال اور جدید خانپور کی نسبت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیاں سنی، جن کی حرف بحرف تکمیل آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ خانپور کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلہ کے ساتھ پوٹھوار کے علاقہ میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے یکے بعد دیگرے جیلم اور اس کے نواحی مواضعات مثلا لڑی، میرپور، پھکرالہ، روہتاس، آڑا، باغاں والا، ونگی، کجہ اور سہیدری وغیرہ کے مقامات کا رخ کیا، جہاں لوگ آج بھی ان کی اولاد کو شیرینی و شکرانہ پیش کرتے ہیں، بلکہ تمام اہل عجم خصوصاً پنجاب و ہندوستان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کی غلامی بصر و چشم قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے شہر گجرات میں قدم رنجہ فرمایا۔ آپ کی آمد پر جب وہاں کے لوگوں کو آپ کے حالات سے آشنائی ہوئی تو آپ کے ارد گرد یوں منڈلانے لگے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے ارد گرد گردش کرتی رہتی ہیں۔ وزیر آباد کی طرف روانگی۔ اس کے بعد آپ پنجاب پہنچے تو آپ کی آمد سے علاقہ روشن ہو گیا۔ لوگ پروانہ وار آپ کے دیوانے اور رخ زیبا پر نثار ہونے لگے۔ ہر شخص طلبگار حصول شرف میزبانی ہوا۔ ہر زبان پر بس یہی التجا تھی کہ حضور ایک بار ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم مسکینوں پر کرم فرمائیں۔ لوگوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تشنگی اور وصل کی بھوک تھی۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دریا کے قریب ٹھہر گئے جسے چناب کہتے ہیں، جس کے کنارے ایک جنت نظیر شہر ہے جو عجیب، نادر اور مثل گلزار شگفتہ ہے۔ اس وقت تو ہندوستان میں مغل شہنشاہ شاہجہاں کی حکومت تھی۔ اس کا وزیر زمانے کا ہوشیار اور عقل مند انسان تھا، جس کا اصل نام حکیم علیم الدین انصاری تھا، جو چنیوٹ سابق تحصیل و ضلع جھنگ کا رہائشی اور وزیر خان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بادشاہ کا خاص منظور نظر بھی تھا اور ہر کام میں کامل بھی۔ کیونکہ یہ شہر پہلے اس نے آباد کیا تھا، اس لیے اس کو وزیر آباد کہتے ہیں۔ جب شیخ الہند نے اس شہر میں قدم رنجہ فرمایا تو اس دن سے اس شہر کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ جا بجا ایوان اور محل بننے لگے اور ان پر نقش و نگار سجنے لگے۔ شہر کے گلی کوچوں کو آپس میں مضبوط اور پختہ اینٹوں کے ذریعے اس طرح ملایا اور مضبوط کیا گیا کہ برکھا رت میں ذرہ بھر بھی کیچڑ نہ ہوتی۔ خوبصورت مقامات اور دلکش مساجد سے سارا شہر مثل جنت ہو گیا۔ حسن فطرت کے آئینہ دار اس کے باغوں، ندی نالوں کی کیا تعریف کی جائے۔ اس میں شاہی باغ کی چونا شدہ نقرئی دیواریں، رنگا رنگ نقش و نگار اور گردا گرد بلند و بالا حصار جن کے برج اور بالا خانوں کے اوپر نقش کندہ کیے گئے تھے۔ اس گلستان میں ہزاروں نشستیں بنائی گئی تھیں اور بے شمار دل پذیر بچھونے اس پر مستعد تھے۔ موسم سرما میں شاہ و امراء کے لیے اس میں دل آرام حمام، منقش محل، دلکش دروازے اور گل و گلزار تھے، جن میں خوش آواز طوطوں، تیز پرواز بلبلوں کی چہکار اور شب و روز قسم قسم کے پرندوں کی دل آویز اور شکر آمیز نغمہ سرائیاں اور نواسنجیاں جاری رہتی۔ نہروں کے پانی سے بڑے حوض، جن کے درمیان بے شمار دل فریب فوارے، ہر سو تازگی بخش سبزہ، باغوں میں بکثرت گلاب، چنبیلی اور سوسن و نسترن کے پھول ہیں۔ اس علاقہ کے لوگ سچے، سچے اور محبت کرنے والوں کے قدم بوس رہنے والے ہیں۔ جب بھی ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی فرد کا نام سنتے ہیں تو آ کر ان کی خاک قدم کا سرما اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں۔ انہی خوبیوں کی بنا پر آپ کو یہ شہر بہت پسند آیا۔ یہاں پر کوٹلہ پیرا، کوٹلہ شیخ الہند کے نام سے ایک گاؤں آباد کیا اور مستقل سکونت اختیار کر کے سلسلہ تبلیغ دین کا باقاعدہ آغاز کیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور آنا اور پھر دہلی روانہ ہونا۔ قیام وزیر آباد کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے تو آپ کی آمد سے لاہور بھی منور ہو گیا۔ احالیان لاہور کی کثیر تعداد نے سلسلہ قادریہ کی بیعت کی اور ان کے دلوں کی کلیاں اور غنچے کھل اٹھے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد
آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی روانہ ہو گئے۔ جب دہلی پہنچے تو وہاں بھی لوگوں کے دل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ شہر بھر میں آپ کے ورود مسعود کا ڈنکا بجا کہ امام حسن کی نسل سے خورشید تابندہ اور محی الدین گیلانی کی ضروریت سے ستارہ رخشندہ تشریف لا چکے۔ یہ شخص شجر شاہ جیلان کا پھول اور محبوب سبحانی کے صدف کا موتی ہے۔ زبان اس کی رحمانی تلوار اور دل عشق کے مصطفی سے سرشار ہے۔ شہر بھر میں اس بات کا شہرہ ہوا کہ یہاں ایک حد درجہ خوبصورت ولی آ چکا ہے جو سیرت کے لحاظ سے لطیف اور خوبیوں سے مالا مال ہے، جس میں خواہشات نفسانی کا ذرہ بھر بھی شائبہ اور نساء کی مطلق طور پر اشتہا نہیں ہے۔ وہ حق کوشوں کے ساتھ خلوت میں رہتا ہے، شبانہ روز عبادت میں اس کی ریاضت ہے اور وسائل الہی سے اس کا دل سکون یافتہ ہے۔ دلی میں حاجت مندوں پر کرم فرمائی۔ ایک دن بالکل تازہ دم فیض بخشی کے عالم میں مسند آ رہا تھے۔ حاضرین مجلس سے فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو بشارت ہو کہ آپ میں سے جو کوئی اولاد کا خواہش مند ہے تو اللہ پاک اسے اس خوشی سے خرسند اور شاد کام فرمائے گا۔ آپ کی اس بشارت پر حاضرین نے دستہائے طلب پھیلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ کریم ان کو اولاد عطا ہو اور اللہ والوں کی دعا مستجاب ہو۔ اپنے در سے گداؤں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا اور بے نواؤں کی فریاد رسی فرما۔ اسی لمحہ عاطف غیب نے آواز دی، اے سادات کے بزرگ، تیری دعا پہ تجھے بشارت ہو کہ اس دم تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ سب حاجت مندوں کو ان کی چاہت پر خوشخبری سنا دے۔ ہماری اطلاع کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا سے 500 خواتین حاملہ ہوں، یعنی پرانے شجر پرثمر ہو گئے اور سب کو اللہ کریم نے اولاد نرینہ سے نوازا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کرامات آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوئیں۔ جب اس سید السادات کی مختلف قسم کی کرامات کا شہرہ ہوا تو اس وقت شاہجہان کی بادشاہی تھی، جس کے بیٹے اورنگزیب نے کمال ارادت و عقیدت سے آ کر قدم بوسی کی۔ چونکہ اس کے والد شاہ جہان نے اپنے دوسرے بیٹے دارا شکو پر مہربانی کرتے اور برتری دیتے ہوئے امور سلطنت اس کے سپرد کر دیے تھے اور وہ احکام حکومت و امارت پر متمکن ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے اورنگزیب ملتجی اور ملتمس ہوا کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اللہ پاک یہ سلطنت، جس کا در حقیقت مالک اللہ ہے، اس بندے کو بخش دے اور آپ کی دعا سے تیر بہدف ہو جائے تو یہ آپ کے کریمانہ شفقت اور بزرگانہ عاطفت سے بعید نہیں۔ بندہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ سلطنت میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کرے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو نظام اسلام کے نفاذ کا ارادہ رکھتا ہے تو خدا تجھے کامیابی دے گا، اور ساتھ ہی پڑھنے کے طریقہ کے ساتھ یہ وظیفہ بھی عنایت فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ اورنگزیب نے حسب ارشاد تعمیل کی، جس کے نتیجے میں تاج شاہی اس کے زیب سر ہوا۔ ارکان دولت، ندمائے لشکر اور تمام خدام نے پایا تخت کو بوسہ دیا۔ جب اورنگزیب زیب اورنگ ہوا اور تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا تو اس نے اس نعمت کبریٰ اور دولت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، خدا آورد این غوث زمانہ بفضل خود فرستادہ بخانہ، ہما وار بہر کس کرد سایہ، زنست داد او را غوج پایا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ خدا اس زمانے کے فریاد رس کو لے آیا اور اپنے فضل سے اس کو میرے گھر بھیجا، جس نے ہر کس و ناقص پر اپنا سایہ عاطفت کیا اور پستی سے بلندی کا پایا عطا کیا۔ اورنگزیب نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ اے زمانے کے بڑے کتب، ہمارے گھر کی کسی مستور سے اگر آپ کی نسبت ہو جائے تو کیا خوب ہو۔ جواباً آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے ہرگز
یہ مطلوب نہیں۔ میں بندہ خدا ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ دنیا کے اسباب و سامان اور مال و اولاد سب بے بقا ہیں۔ میں دنیا کی زیب و زینت کا خواہش مند نہیں، بلکہ مجھے تو بس یاد خدا اور ذوق وصال یار ہی کافی ہے۔ ہمیں دنیا کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ وصال حق کے جام نوش جاں کرنے چاہیے۔ دنیا چند روزہ ہے، اور جو یہ جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ وہ اسے سنیں، یہ دنیا فانی ہے، اس سے دل نہ لگائیں، کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ منی دل بری دہر نا پائیدار، ز سادی ہمیں یک سخن یاددار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ناپائیدار دنیا سے دل نہ لگائیں، سادی کی بس یہ ایک بات یاد رکھیں۔ والسلام۔